خدا کے کلام کے ایک عبارت ہم نکالیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اتپتی کتاب جو 21ویں ادھیائے میں ایک قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے خداوند نے ابراہیم سے اسماعیل کے لیے کہا کہ اسماعیل کو اور اس کی ماں حاجرہ کو تو یہاں سے نکال دے، کیونکہ میں تیری سنتان سے ایک بڑی جاتی بناؤں گا۔ تب خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم یہاں کی غمگین ہوا، دکھی ہوا، لیکن خدا کی باتوں کو اس نے مانا اور اس نے حاجرہ کو اور اسماعیل کو نکال دیا۔ اور آج ہم بات کریں گے اسماعیل کے اوپر کہ جب اسماعیل پانی کے لیے ترسنے لگا، جو پانی کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا اور پانی کے لیے وچلت ہو گیا، وہ تکلیف میں رہا، تو اس کی ماں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور دور جا کر چلا کر رونے لگی۔ پر 21 ادھیائے کے اور اس کے 17ویں پد میں آج ہم بات کریں گے خدا کلام سے۔ 21ویں ادھیائے کے 17ویں پد میں خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، لکھا ہے خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی۔ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف حاجرہ چلا رہی تھی، حاجرہ کوئی تکلیف ہو رہی تھی، اور خدا کے کلام لکھا ہے اسماعیل بھی کہیں نہ کہیں اپنے خداوند کو یاد کر رہا تھا، اور وہ اپنے من میں یا کسی بھی طرح سے اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ اور لکھا ہے اور خدا نے اس لڑکے کی آواز کو کیا کرا؟ سنا۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اسے کہا، اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا۔ لڑکا آپ کو معلوم ہے کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ بیابان میں پڑا ہوا ہے، جنگل میں، بے سرما کے جنگل میں پڑا ہوا ہے، جہاں پر تمام تکلیفیں ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، پریشانیاں ہیں۔ اس جگہ سے خدا کے کلام لکھا ہے آسمان کے خدا نے اس جگہ سے جہاں پر کچھ نہیں ہے، جہاں پر نا امیدی ہے، جہاں پر تاریکی ہے، اس جگہ سے خدا نے اسماعیل کی آواز کو، اس کی فریاد کو خدا نے کیا کرا؟ سن لیا۔ جو ہمارا مضمون ہے خدا کے کلام لکھا ہے اسماعیل کی آواز کو سننا یا اس کی دعا کو سننا اس جگہ سے جہاں سب چیزیں نکاراتمک ہے، جہاں سب چیزیں تکلیفوں کو بیان کرتی ہے، بیابان مشکلات کو درشاتا ہے، لیکن خدا کے کلام لکھا ہے کہ خدا مشکلات کے وقت میں بھی خدا ہمیں نہیں چھوڑتا، اور ہم کسی بھی بیابان میں مسافت کر رہے ہوں اور مشکلات کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہوں، اور اس سمے جب خدا کو آواز دیتے ہیں، خدا سے اپنی فریاد رکھتے ہیں، تو خداوند اس جگہ سے بھی ہماری اور آپ کی فریاد کو آسمان سے کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ شاید بہت دفعہ بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہم ایک مسافت کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور خدا ہماری آواز کو نہیں سن رہا۔ پر میں جانتا ہوں خدا کے کلام لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل کی آواز کو آسمان کے خدا نے آسمان سنا، اور کلام لکھا ہے اس سے ایک بڑا فائدہ کیا۔ آج خدا ان تمام ان لوگوں کو جو نا امیدی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بے اعتقادی میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا ان سے بہت بڑا وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے آسمان سے تمہاری آواز کو سنا ہے۔ خدا نے اشعیاء نبی کی کتاب میں کہا ہے اگر تو ندیوں میں سے ہو کر گزرے گا تو ندی تجھے ڈبا نہیں پائے گی، آگ میں ہو کر چلے گا آگ تجھے جلا نہیں پائے گی، کیونکہ میں سنگ رہوں گا۔ اور وہی شاید سے لکھا ہوا ہے ادھر ادھر مت تاک، میں تیرا خدا تجھے اپنے دائنے ہاتھ سے سنبھال لوں گا۔ خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے اور میرے اور آپ سے وعدہ کر رہا ہے، ہم جس جگہ پر بھی ہوں، جس سمسیا میں ہوں، جس پریسٹی سے ہم گزر رہے ہوں، اس سمے خداوند میرے آپ سے ایک بڑا وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے تیری آواز کو سن لیا۔ آج بہت سے لوگ خداوند سے دعا کر رہے ہیں، آج بہت سے لوگ خداوند سے فریاد کر رہے ہیں، اور ان سے خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری آواز کو سن لیا۔ آسمان سے فرشتہ آ کر کہتا ہے اے حاجرہ میں نے اس جگہ سے جہاں پر تیرے بیٹا فریاد کرا آواز کو سن لیا۔ آج خدا بتاتا ہے کہ ہر جگہ سے خدا ہماری آواز سننے کو تیار ہے۔ خدا نے اسماعیل کی آواز کو بیابان میں سنا اور خدا نے اس کو جواب دیا، اس کی مدد کری اور اس سے ایک وعدہ کرا کہ میں تیرے سے بھی بہت بڑی جاتی بناؤں گا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان جگہوں پر جہاں سے میں آپ گزر رہے ہوں، داؤد زبور 23 میں کہتا ہے چاہے میں گھور اندھکار کی ترائی میں ہو کر چلوں گا تو بھی میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ رہتا۔ خدا
तारीकी में घोर अंधकार की तराइयों में भी खुदा हमारे संग रहता है। न सिर्फ खुदा बयाबान का जिक्र कर रहा है बल्कि खुदावंद हर वक्त हमारे और आपके साथ रहा है। मैं आपको क्रूज की किताब में लेकर जाऊंगा, यानी कि निर्गमन की किताब है जो इसी के बाद आती है, और 3 अध्याय के और उसके 7वें पद में आपसे जिक्र करूंगा। खुदा उस जगह पर जहां हम हैं उस जगह पर भी खुदा हमारी आवाज को सुन लेता है। खुदावंद ने कहा, दूसरे पद से 7 पद से कहा, खुदावंद ने कहा मैंने अपने लोगों की क्या देखी है तकलीफ को, जो मिस्र में है खूब देखी, अपने लोगों की तकलीफ को खूब देखा, जो कहाँ है मिस्र में। मिस्र कौन सी जगह मालूम है? तकलीफों का देश है इसराइलियों के लिए। वहां पर तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदा के कलाम लिखा है, और खुदावंद ने कहा और लिखा मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में देखा खूब देखा। खुदावंद ने इस्माइल की तकलीफों को बयाबान में खूब देखा और उसे एक वायदा करा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। और यहाँ पर भी खुदा बताना चाहता है खुदा के कलाम से कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ को जो मिस्र में खूब देखा। खुदावंद हमारी तकलीफों को बयाबान में देखता है, खुदा हमारी तकलीफों को गुलामी में देखता है, खुदा हमारी तकलीफों को देखता है कि हम किस प्रकार से अपनी तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है क्या करा है? सुनिए। खुदावंद ने अपने लोगों के फरियाद को, यानी कि उन लोगों की फरियाद को जो खुदावंद से फरियाद कर रहे हैं, बयाबान में है, मुश्किलात में, समस्याओं में, उन लोगों से खुदा आज की सुबह में एक बात करा है कि मैंने उनकी फरियाद को जो बेगार लेने वालों के सब से सुनिए। और क्या लिखा है? मैं उनके दुखों को और मैं उनके दुखों को क्या करता हूँ? जानता हूँ। खुदा हमारे दुखों को जानता है, खुदा हमारी मुश्किलात को जानता है। जिस जगह पर रहकर हम दुआ करते हैं वो जगह कैसी की न हो, जिस मुश्किलात में रहकर हम घुटनों पर दुआ करते हैं, खुदा मेरे आपसे वायदा कर रहा है कि मैं उन्हें उनकी तकलीफों को देखा है, मैंने उनके दुखों को मिस्र में देखा है, मैंने उनकी तकलीफों को मिस्र में देखा है, और उनसे एक बड़ी अच्छी प्रॉमिस करा। आगे 4 पद में क्या 8 पद में क्या लिखा हुआ है? और मैं उतरा हूँ ताकि मैं उनको मिस्रियों के हाथ से क्या करूँ? छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकालूं उनको एक अच्छे और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, बसे हुए मुल्क में जहाँ दूध और शहद की धारें बहती क्या करूं? यानी कनानी, हित्तियों और अमोरियों, हजियों और हेब्रियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा। इन जगहों पर खुदा ऐसे मुल्क में लेके जाना चाहता है जब दूध और शहद की धारें बहती। कहाँ से मालूम है? तकलीफों में से निकाल कर, मुश्किलातों में से निकाल कर। चिल्ला रहे लोग, खुदावंद कहेगा मैं उतर आया हूँ। अपने लोगों पर, अपने लोगों के दुखों पर दृष्टि कर रहा है, अपने लोगों पर के दुखों पर, उसने तकलीफों पर गौर किया, खूब देखा है। और खुदावंद उन लोगों से जो खुदा से दुआ कर रहे हैं, जो खुदा से फरियाद कर रहे हैं, उनसे खुदा कहता है कि मैं उतर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे दुखों से तुम्हें क्या करूँ? छुड़ाऊं। मिस्रियों में रहते इस्राएली बड़ी तकलीफ में थे, मुश्किलात में, इन पर बड़ा दुख होता था। पर आसमान का खुदा यूँ बताना चाहता, जहाँ जिस जगह से तुम पुकार रहे हो मैं उतर आया हूँ ताकि तुम्हारी आवाज को मैं सुन सकूं और तुम्हारे दुखों से मैं तुम्हें छुड़ा सकूं। जबूर की किताब 6 अध्याय और उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। जबूर की किताब, भजन संहिता किताब 6 अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द क्या करा है? सुना है। आगे उर्दू में क्या लिखा हुआ है? आए सब बदकिरदारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदा ने मेरे रोने की आवाज को क्या करा है? सुना है। दाऊद कहता है क्योंकि खुदा ने मेरे रोने की आवाज को सुना है। दाऊद कहता है, दुआ कर रहा है खुदा से कि मेरे रोने की आवाज को खुदा ने क्या करा है? सुन लिया है। आज खुदा बताना चाहता है कि हम रो रहे हैं या हम खुदा से दुआ करें, फकत हमारे होठ हिलते हों तब भी खुदा हमारी दुआओं को सुन लेता है, खुदा हमारी आवाज को सुन लेता है। खुदावंद ने हन्ना की आवाज को सुना
جس کے شبد سنائی نہیں دیتے تھے، جس پرکار سے اسماعیل کے شبد سنائی نہیں دے رہے تھے، اسی پرکار سے حنا کے شبد سنائی نہیں دے رہے تھے، پر خدا نے حنا کی آواز کو، جو فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، آواز کو سن لیا، اس کی فریاد کو سن لیا اور اسے وعدہ کرا، جس مشکلات سے تو گزر رہی ہے، جس کشتوں سے تو گزر رہی ہے، جس غم سے تو گزر رہی ہے، خدا اس غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا اور تیرے ایک اولاد پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے داؤد کہتا ہے کہ خدا نے میری آواز کو، میرے رونے کو کیا کرا ہے، سن لیا ہے۔ آج بہت سے لوگ خدا کے حضور چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اور ان سب سے خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری آواز کو سن لیا ہے، میں اتر آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے دکھوں سے اور تمہاری مشکلات اور تمہاری تکلیفوں سے میں تم کو چھڑا سکوں۔ اس کرشنا کی کتاب ویوستھا وورن کتاب 26واں ادھیائے اور اس کے 7ویں پد کو پڑھیں گے۔ ایک بڑی بات یہاں پہ لکھی ہے، اس کرشنا کتاب ویوستھا وورن کتاب اس کے 26ویں ادھیائے کے اور اس کے 7ویں پد میں، اور ہم نے اپنے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور، اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، کیا کریے، اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا کے حضور ہم نے فریاد کی ہے، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی۔ کلام نے کہا کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کے خدا سے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا سے، ہمارے پروزوں کے پتا سے، ہمارے پروزوں کے ہمارے باپ داداؤں کے خدا کے حضور انہوں نے فریاد کری، اور یہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے، ہمارے خدا نے ہماری فریاد کو کیا کرا، سن لیا، اور ہماری مصیبت اور محنت، کس سے معلوم ہے، اور اس نے ہماری مصیبت اور محنت اور مجلوسی دیکھی، مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور خدا کا قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ مصر سے نکالا، ہمیں مصر سے کیا کرا، نکالا۔ جب ہم نے اپنے باپ دادا کے خدا سے فریاد کری تو اس آسمان کے خدا نے ہمیں ہماری مصیبت سے، ہماری محنت سے، ہماری مظلومی سے، جو ہمارے مصر میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی، ان تمام اپنے قوی ہاتھ سے، زوراور ہاتھ سے خدا نے ہمیں وہاں سے کیا کرا، نکال دیا، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی مصیبت میں رہیں، مظلومی میں رہیں، غلامی میں رہیں، کیونکہ خداوند نے وعدہ کرا ہے جس استھان سے تم خدا سے دعا کرو، جس جگہ سے خدا سے تم دعا کرو، اس جگہ کو خدا نے چنا، اس جگہ سے خدا نے تمہاری آواز کو کیا کرا ہے، سن لیا۔ اور خداوند آج بتانا چاہتا ہے کہ جب اپنے آسمان کے خدا سے ہم دعا کریں گے تو خدا آسمان سے ہماری فریاد کو کیا کرے گا، سن لے گا۔ آئیے دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ آسمان و زمین کے بنانے والے زندہ مہربان خداوند، تیرے کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تو ہماری فریاد کو سنتا ہے، جس جگہ سے، جس مشکلات سے ہم جس پریشانی سے میں رہ کر دعا کرتے ہیں تو وہاں سے ہماری دعا کو سن لیتا ہے۔ ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان میں آگے بڑھا۔ ساری دعا کے بیٹی یشوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں۔